دوستو آج کل جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، سیاست تباہ ہو چکی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، پورا سسٹم ہی خراب ہے، ادارے کمزور پڑ چکے ہیں۔ لیکن میں آج یہاں ایک مختلف بات کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ نہ تو معیشت ہے نہ سیاست ہے، اصل مسئلہ ہمارے سوچنے کا طریقہ کار ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک فرانسیسی فلاسفر ژاں پال سارتر کی مدد لیتے ہیں۔ سارتر کہتا ہے کہ انسان آزاد ہے لیکن یہ آزادی بہت بھاری ہے۔ ہم اپنی زندگی خود بناتے ہیں لیکن ہم اس ذمہ داری سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم اپنی آزادی کو چھپاتے ہیں، ہم بہانے بناتے ہیں، دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ سارتر اس کو کہتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ بیڈ فیتھ ہے، یعنی بے ایمانی ہے، یا خود فریبی ہے، یا اپنے آپ کے ساتھ ایک دھوکہ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاستدان، دانشور، بزنس مین سب اس خود فریبی کا شکار ہیں۔ تو چلیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ پرابلم ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارتر کے نزدیک خود فریبی کیا ہے۔ سارتر کے مطابق انسان مکمل طور پر آزاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان آزاد ہونے پر مجبور ہے، انسان غلام نہیں ہے۔ یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اب فرض کرو آپ کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے تو آپ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اس لیے آپ فیصلہ کرنے کی آزادی سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن یہ آزادی بہت ڈراؤنی ہے، کیونکہ جب آپ آزاد ہوتے ہیں، اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے، آپ کسی کو دوسرے کو اس کا الزام نہیں دے سکتے۔ اس ڈر سے بچنے کے لیے، یعنی آزادی کے ڈر سے بچنے کے لیے، ہم خود کو ایک دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، حالات ایسے ہیں، نظام ایسا ہے۔ سارتر اسی کو خود فریبی کہتا ہے۔ ایک مثال لیں، ایک ویٹر جو اپنا کام بہت زبردست کرتا ہے، بہت زیادہ پرفیکشن کے ساتھ، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے، کیونکہ وہ پوری ایکٹنگ ہی ایک ویٹر والی کرتا ہے، جس نے اپنی مرضی سے ویٹر بننے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح سے وہ ایک ویٹر بن کر ہی رہ جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے وہ اپنے اوپر ایک ماسک پہن لیتا ہے جو کہ ویٹر کا ماسک ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے۔ سارتر اس کو خود فریبی کہتا ہے، یعنی اپنی حقیقی آزادی کے راز کو چھپانا اور چھپا کر ایک دوسرے کردار میں ڈھل جانا۔ سیاست میں یہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اب آئیے پاکستان کی سیاست پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، عوام کو راستہ دکھاتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں؟ ایک معروف سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی نے ایک مضمون میں لکھا کہ پاکستان میں فوج نے اپنی حدود سے تجاوز کر کے ریاست کو ناکام بنا دیا، سول ادارے اور سیاسی عمل بھی ناکام رہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سیاستدان اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، جی، لیکن جب موقع آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا کردار قبول کر لیا ہے، انہیں یقین ہے کہ وہ اصل میں طاقتور نہیں ہے، وہ اپنی کمزوری پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے سیاستدانوں کی خود فریبی۔ سارتر نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا نام ہے بند دروازے۔ اس ڈرامے میں تین کردار ایک کمرے میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، لیکن جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ باہر نکلتے نہیں، وہ اندر ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ سارتر اس کو کہتا ہے کہ دوزخ بنیادی طور پہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اصل دوزخ یہ ہے کہ ہم خود کو اس میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان بھی ایسے ہی ہیں، وہ اپنے کردار میں پھنس گئے ہیں، وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نظام کا حصہ ہیں۔ وہ تبدیلی نہیں چاہتے، کیونکہ تبدیلی سے ان کے مفادات ختم ہو جائیں گے، ان کا پورا سسٹم ہی کولیپس کر جائے گا۔ اور یہ خود فریبی یعنی بیڈ فیتھ
وہ پوری قوم کو بھی سکھاتے ہیں۔ اب آتے ہیں عوام کی طرف۔ کیا صرف سیاستدان خود فریبی کا شکار ہیں؟ لیکن نہیں۔ اشرف قاضی لکھتے ہیں کہ وجودی سوالات کے وجودی جوابات ہونے چاہیے، اور جب یہ سوالات ملک کی سیاسی حالت سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جواب عوام کو ہی دینا ہوتا ہے۔ لیکن عوام ایک غیر منظم وجود ہے، وہ ایک تصور ہے تبدیلی کا فوری ذریعہ نہیں۔ یعنی عوام بھی خود بھی افراتفری کا شکار ہیں، اور افراتفری پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی میں وہ لطف اندوز اٹھاتے ہیں۔ سوچئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سڑک پر بنے ہوئے پل پر سے تو گزرتے نہیں، اور جب کوئی حادثہ پیش آ جائے تو حکومت کو یا قسمت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی ہم الزامات کے کٹہرے میں نہیں لاتے، نہ خود احتسابی کرتے ہیں۔ ہم خود قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب جرمانہ ہوتا ہے تو حکومت کو گالیاں نکالتے ہیں اور اپنا قصور تسلیم نہیں کرتے۔ ہم خود ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے یا دوستی کی خاطر اچھے امیدوار کی بجائے کرپٹ امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، یا برادری سسٹم کے تحت، اور جب وہ کرپشن کرتا ہے تو پھر حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنی ذمہ داری لیتے نہیں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، کوئی آئے گا جو ہمیں بچائے گا، نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن سب کچھ جوں کا توں رہتا ہے۔ اس طرح ہم الزام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، مغرب کو، نظام کو، پچھلی حکومت کو، کبھی آئندہ حکومت کو، لیکن خود پر کبھی کوئی الزام لگاتے ہی نہیں۔ ایک تحقیقی مقالے میں بتایا گیا کہ پاکستان میں علم پر بھی استعمار چھایا ہوا ہے۔ انگریزی زبان، تعلیمی نظام، ہمارا سوچنے کا طریقہ، سب کچھ ایک خلا پیدا کرتا ہے۔ حکمران طبقے اور عوام کے درمیان ایک خلا، اور اس خلا میں کیا ہوتا ہے؟ مذہبی انتہا پسندی، قبیلہ پرستی، سیاست سے بیزاری۔ وہی مقالہ کہتا ہے کہ محنت کش طبقہ اس نظام کو قبول تو کر لیتا ہے، کیونکہ اسے امید ہوتی ہے کہ نظام ہی اسے اوپر اٹھائے گا، ایک نوکری، ایک عہدہ، تھوڑا سا سکون، اور اس امید میں وہ سوال کرنا بھول جاتا ہے، وہ مطالبہ کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ تو غور کریں تو یہ ایک خود فریبی ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ نظام بدل نہیں سکتا، اور اسی یقین کی وجہ سے نظام بدلتا نہیں، لیکن پھر ہم نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا خیال خود کو پورا کرنے والی پشین گوئی بن جاتا ہے۔ لو جی، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دانشوروں کی۔ ٹی وی پر تجزیہ نگار، کالموں میں لکھنے والے تجزیہ نگار، یونیورسٹیوں کے پروفیسر، دانشور، انٹلیکچوئل۔ اشرف قاضی نے امریکی دانشور نوم چومسکی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ چومسکی ان دانشوروں کو حقیر سمجھتے ہیں جو عوام کی بات تو کرتے ہیں، لیکن عوام کو تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ دانشور اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، حکومت یا کارپوریٹ کے اداروں کے طور پہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور عوام کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں۔ سارتر ایسے دانشوروں کو خود فریبی کا شکار دانشور کہتے ہیں، اور یہ بات بالکل پاکستان پر درست بیٹھتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے دانشور صرف تنقید کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، مسائل گناتے ہیں، کوئی حل تو بتاتے نہیں، نہ کوئی راستہ بتاتے ہیں۔ اطالوی فلسفی گرامشکی نے کہا تھا کہ ذہن کا مایوسی پسند ہونا چاہیے، لیکن ارادے کا پرامید۔ یعنی حقیقت کو پہچانو، لیکن اسے بدلنے کا حوصلہ رکھو۔ مگر ہمارے دانشور صرف مایوسی پھیلاتے ہیں، مسائل بتاتے رہتے ہیں، حل ان کے پاس نہیں، اور اسے ہی وہ بعد میں حقیقت پسندی کہتے ہیں۔ یہ خود فریبی کی انتہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کیا کریں؟ سارتر کہتا ہے کہ ایمانداری کا راستہ یہ ہے کہ اپنی آزادی کو قبول کرو، اپنے ذمہ داری خود اٹھاؤ۔ یہ مان لو کہ آپ مجبور نہیں ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ فرض کرو آپ کے گھر میں ایک کوڑے کا ایک پیکٹ پڑا ہوا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں تو اوپر سے نیچے سڑک کے بیچ پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ اس پہ بھی آزاد ہیں کہ آپ اس کو سڑک کے بیچ میں پھینکیں گے یا باہر سڑک پر لگے ہوئے کسی کوڑے دان میں۔ لہٰذا آپ کوڑے دان میں پھینکنے سے کی بجائے
آپ اسی ہی کوڑے کو آپ گلی میں پھینک دیتے ہیں اوپر سے، اور آپ یہ گوارا نہیں کرتے کہ جناب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کوڑے دان میں ڈالوں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اپنے آپ پر غور کریے کہ آپ کے پاس یہ دونوں فیصلے آپ کے اندر موجود ہیں۔ اب جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی بھگتتے ہیں۔ فرض کرو وہی شاپر جا کے کسی نالی میں جا کے پھنس جاتا ہے، اور پھر پانی کا بلاکج ہوتا ہے، پانی رک جاتا ہے یا گٹر بند ہو جاتا ہے۔ جب پانی آپ کے گھر میں آتا ہے تو پھر آپ حکومت کو کوستے ہیں، لیکن کبھی اپنی غلطی خود بھی تو تسلیم کرنا سیکھیں کہ کیا آپ کا ایک چھوٹا سا عمل اتنے بڑے نقصان سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اشرف قاضی لکھتے ہیں کہ ملک کو وہ کچھ کرنا ہوگا جو ضروری ہے، چاہے مشکلات کتنی ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پھر ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ یہ درست سوالات ہیں، کیونکہ یہ کہیں نہیں اور کچھ نہیں جیسے جوابات کو رد کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں کچھ نہیں کر سکتے والی سوچ کو ختم کرنا ہوگا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ محنت کش عوام کی تحریکیں ہی وہ راستہ ہیں جو عارضی سمجھوتوں کو طویل مدتی تبدیلی کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ ایک تحقیقی مقالے میں لکھا ہے کہ پاکستان میں انقلابی انسانیت پسندی کی راہ ان طبقات کو بااختیار بنانے سے گزرتی ہے جنہیں ریاست نے نظر انداز کر دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں کسی نے کبھی نہیں پوچھا، جن کا نظام میں کوئی حصہ نہیں، جنہیں کھونے کے لیے کچھ نہیں، انہیں پانے کے لیے سب کچھ ہے۔ پیارے ساتھیو، پاکستان کا بحران صرف معاشی یا سیاسی نہیں، یہ ایک وجودی بحران ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پنجاب میں ہمیں ایک زرخیز زمین عطا کی، لیکن ہم نے اس زرخیز زمین سے سبزیاں اور کھانے پینے کی چیزیں اگانے کی بجائے دیہاتوں تک ہم نے اس کو ایک کنکریٹ میں بدل دیا، جس سے پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے اور سبزیوں کی کاسٹ اوپر جا رہی ہے۔ آپ اگر جا کے سبزی منڈی سے پوچھیں گے تو بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جو بلوچستان سے وہ کہیں گے آتی ہیں یا پی کے سے آتے ہیں۔ اب ایک لحاظ سے یہ شرم والی بات ہے کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ایک ایگریکلچر صوبہ ہے، لیکن وہاں پر سبزیوں کی قلت پیدا ہونا شروع ہوگی کیونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے۔ لیکن ہم نے اپنی ہی سرزمین، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دھرتی میری سونا اگلے، ہم نے اس کو کنکریٹ میں بدل دیا، منافع کی خاطر، لالچ کی خاطر، لیکن ہم اس ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بدل نہیں سکتے، مسیح کا انتظار کرتے ہیں اور دوسروں کو الزام دیتے ہیں، لیکن سارتر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس کا الٹ ہیں، ہم آزاد ہیں، بلکہ آزاد ہونے پر مجبور ہیں۔ لیکن یہ آزادی ڈراؤنی ہے، بھاری ہے، مشکل ہے، مگر یہی ہماری واحد امید ہے۔ ہمیں انتخاب کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا، اپنے لیڈروں سے اور خود سے ایمانداری کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ دروازہ کھلا ہے، کیا آپ باہر نکلیں گے؟ میں ارشاد ایکسپلینز پالیٹکس۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور دوستوں سے شریک کریں۔ آپ آسانی سے کوئی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔